یہ بروج جو ہیں رشتوں میں برے ثابت کیوں ہوتے ہیں اور ان کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے رشتے خراب نہ ہوں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں گے نا کہ ہر برج کو رشتوں میں کیا چیز خراب بناتی ہے، تو آپ اپنی ان کمزوریوں پہ کام کر کے اپنے جو ریلیشنز ہیں، چاہے وہ بزنس کے ہیں، لائف کے ہیں، فیملی کے ہیں، دوستوں کے، ان کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ دیکھیے، یہ میرا خیال ہے آپ آپ کا برج ہے یا نہیں ہے، یہ اوورال آپ کے کام آئے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک گھر میں، ایک فیملی میں ایک ہی برج کے سارے لوگ تو نہیں ہوتے، تو آپ اس ویڈیو کے ذریعے اپنے بارے میں تو جان سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے ریلیشنز، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لائف پارٹنرز کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بزنس پارٹنرز کے ساتھ جو ہیں، اس کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے کہ رشتوں میں خرابی کیوں آتی ہے، یا یہ بروج جو ہیں رشتوں میں برے ثابت کیوں ہوتے ہیں، اور ان کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے رشتے خراب نہ ہوں۔ پراپر ایک گائیڈنس جو ہے یہ میں کوشش کروں گا کہ ایسٹرالوجی کے تھرو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ کسی رشتے کے لیے بہت سی امیدیں رکھتے ہوں لیکن وہ اچانک ختم ہو جائے، تو یہ بڑا ایک نا دکھ کا لمحہ ہوتا ہے۔ یعنی خدا نخواستہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا ایک چلتا ہوا ریلیشن، چاہے وہ لائف ریلیشن ہے، بزنس ریلیشن ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے، تو ایک دم شوق کی کنڈیشن میں بندہ آ جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، سٹریس میں آ جاتا ہے، اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ مگر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے۔ تو ہر برج جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز ہوتی ہے کہ جو ان کے جو محبت یا ان کے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر برج کے اوپر ایک خاص انرجی کا پیٹرن جو ہے وہ چلتا ہے، اس کا ایک خاص رویہ ہوتا ہے، کاسموس سے ایک خاص انرجی جو ہے وہ ہر برج کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایسٹرالوجی جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ رشتوں میں جو آپ کہہ لیں سکسیس ہے یا کامیابی ہے، یہ صرف کمپیٹیبلٹی کے اوپر ہی بیس نہیں کرتی۔ ہوتا نا کہ جی کمپیٹیبلٹی ذرا چیک کر لیں، کون سا برج کون سے برج کے ساتھ کمپیٹیبل ہے۔ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، مگر یہ اگر ہم رشتوں میں کامیابی دیکھیں تو یہ صرف کمپیٹیبلٹی ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ جو افراد ہیں مختلف بروج سے جن کا تعلق ہے، یہ کس طریقے سے پیار محبت والا سلسلہ کرتے ہیں، یا کس طریقے سے اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں، یا کن باتوں کی وجہ سے یا کن باتوں کے کرنے کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں رشتوں سے۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں گے نا کہ ہر برج کو رشتوں میں کیا چیز خراب بناتی ہے، تو آپ اپنی ان کمزوریوں پہ کام کر کے اپنے جو ریلیشنز ہیں، چاہے وہ بزنس کے ہیں، لائف کے ہیں، فیملی کے ہیں، دوستوں کے، ان کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایریز کے لیے۔ ایریز والے جو ہیں، برج حمل جس کو ہم کہتے ہیں اردو عربی فارسی میں، برج حمل والے جو ہیں ان کے جو رشتے ہیں اکثر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تعلق کو احتیاط اور سنجیدگی سے عام طور پہ نہیں لیتے۔ یہ میں نیگیٹو چیزوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ میں پازیٹیو چیزیں ڈھیر ہیں، مگر ہم ان انفیکیسیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ممکنہ طور پر ریلیشنز میں خرابی آ جاتی ہے۔ اچھا، اب ایریز والے جو اپنے منصوبے ہیں وہ زیادہ تر خود بنانا پسند کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، لائف پارٹنر کے ساتھ بھی ایٹ ٹائمز شیئر نہیں کرتے، بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے، ان کو شامل بھی نہیں کرتے، اور پھر حیران ہوتے ہیں جب ان کا ساتھی ان کے اس رویے کے اوپر اعتراض کرتا، پھر حیرانی والی بات ہوتی ہے، پھر تلخ مزاجی بھی ہو جاتی ہے، تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے،
तवक्को ये कर रहे होते हैं कि इनका जो साथी है ये समझ लेगा, मगर ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिस जिस लेवल का आईक्यू, इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट आपके पास है, दूसरे के पास भी हो। तो फिर ये तवक्को करना शुरू कर देते हैं कि अब चूँकि नाराज़ हो गया तो ये खुद ब खुद दूर हो जाएगा। लेकिन ये एक इनकी ना पॉज़िटिव चीज़ होती है जो इनको करनी चाहिए। ये खुद ज़ाहिर नहीं करते कि वो लंबे अरसे के रिश्ते में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप एक्सप्रेस कर दें ना एरीज़ वाले कि जनाब बात कर लेते हैं, हम इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, तो रिश्ता फिर खराब नहीं होता। तो ये एरीज़ वालों के लिए जो मेरी फाइंडिंग है मैंने वो शेयर की। दूसरा जो बुर्ज है वो बुर्ज सौर है, उसकी हम बात कर लेते हैं। बुर्ज सौर टॉरस वाले जो हैं, रिश्तों में इनको अगर नाकामी होती है तो इस वजह से होती है कि ये अपने क्या कहना चाहिए, शरीके हयात, लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर या किसी भी हवाले से किसी के साथ अगर पार्टनरशिप है, तो उसको आज़माने के लिए ना बहुत से इम्तिहानात और शराइत रख देते हैं एट टाइम्स, ठीक है? वो इतना वक़्त ले लेते हैं कि किसी को काबिल भरोसा साबित करने में आखिरकार खुद ही थक जाते हैं। अगला बंदा जो है वो बहुत सारे इम्तिहानात में से नहीं गुज़र सकता, तो ये थक जाते हैं। अच्छा, इनको ये समझना चाहिए कि हर जो मुमकिना इनका पार्टनर है, साथी है, उनके लिए खुद को साबित करने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक? और कभी-कभार एतमाद कर लेना और हालात को फितरी तौर पर जो एक उसका नेचुरल फ्लो है, फ्लो ऑफ इवेंट्स, वो होने देना चाहिए, बेहतर होता है। उसमें से कई चीज़ें जो हैं वो आप निकाल के देख सकते हैं, किसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, फितरी तौर पे आप बाउंड ना करें, ठीक। तीसरा जो बुर्ज आता है वो आता है जेमिनाई। जेमिनाई वालों का मसला ये होता है कि ज्यादातर जहानत के मामलात होते हैं, कम्युनिकेशन इनकी जो है वो कई दफा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायमेंशंस में चली जाती है। मतलब ये है कि ऐसे ऐसे दलाइल अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ या जो भी आपके पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं या किसी भी हवाले से पार्टनरशिप में कोई बात आप उनकी अगर देखते हैं, दलाइल आप ऐसे उनके सामने ला के खड़े कर देते हैं कि एट टाइम्स उनके पास उस चीज़ का जवाब नहीं होता और आपके जो पार्टनर्स हैं वो फिर खामोश हो जाते हैं या खामोशी से साइड लाइन हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए जेमिनी वालों को कि आप ज़हीन हैं, आप ये भी देखें कि दूसरे की बात भी आपने सुननी है, उसका लॉजिक भी सुनना है, मुमकिन है वो आपसे ज़्यादा ज़हानत रखता हो। तो ये है कि जो है ना क्या कहना चाहिए, म्यूचुअल एक कन्वर्सेशन जो होती है वो होनी ज़रूरी है। जेमिनी वाले जो हैं वो अक्सर औक़ात दे आर वेरी गुड टॉकर्स, दे आर नॉट वेरी गुड लिसनर्स। तो इनको अच्छा लिसनर जो है वो अगर बनना आ जाए तो रिश्ते इनके जो हैं वो फिर डामाडोल नहीं होते। चौथा जो बुर्ज है वो बुर्ज है सरतान, कैंसर जिसको कहते हैं। कैंसेरियंस का मसला ये है कि एक तो वाटर साइन है, दूसरा ये कि सरतानी लोग जो हैं रिश्तों के अंदर नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर रिश्ते में ना एक उम्मीद जो है वो देख लेते हैं, उम्मीद रख लेते हैं, उम्मीद बांध लेते हैं। चाहे वो मतलब फिजिकली, प्रैक्टिकली अवेलेबल हो ही ना या हो ही ना सकती हो। तो अगर कोई शख्स शुरू से ही कहेगा कि वो संजीदा ताल्लुक नहीं चाहता, तो सरतान समझता है कि नहीं, इसको संजीदा ताल्लुक ही जो है वो रखना चाहिए। और वो सरतानी अफराद ये समझते हैं कि अगर इसने ये कह दिया है कि मैं संजीदा नहीं हुई इस रिलेशन में, तो सरतानी समझेगा कि नहीं, मैं इसको चेंज कर लूँगा। यानी एक उम्मीद लगा लेगा ना कि मैं एफर्ट करूँगा, ये चेंज हो जाएगा। फिर जब वो नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं जज़्बाती तौर पे। अच्छा, अब कई दफ़ा ये होता है कि इस हवाले से कई बार ना वो खुद से भी खुद फ़रेबी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है? अब देखें, मोहब्बत अगर आप करते हैं किसी भी हवाले से, तो इसमें कोई मुकाबला तो नहीं होता ना कि जीतना ही ज़रूरी है कि जी मैं जीत गया, ये नहीं रखना चाहिए एटीट्यूड। होता ये है कि जो सामने वाला कहे ना, आप उसको सुनें और उसको मान भी लें। और ठीक है, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए उसको। अगर अपने वो मुँह से कह ही रहा है, छोड़ दें और आप आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? उम्मीदें लगाने से ये लोग हर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। 5वां बुर्ज आ जाता है जी, बुर्ज असद, लियो। अच्छा,
اسد کے جو لوگ ہیں نا یہ رشتوں میں بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر دا بیسٹ، ٹھیک ہے، اور انہیں یہ ہے کہ ضائع کر دیا گیا، یعنی ان کو سمجھا نہیں گیا اور ان کو ضائع کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو رویہ ہے نا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ ایٹ ٹائمز ٹھیک ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ اگر ایسی بات ہو، آپ کی جو انسائٹ ہے یا جو آپ کا وجدان ہے وہ اس بارے میں ٹھیک ہوتا ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ نے چیزوں کو لیٹ گو بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی یہ جو عادت ہے یہ رشتے نبھانے کی صلاحیت کو کمزور بناتی ہے، یعنی آپ لیٹ گو نہیں کرتے، آپ دوسرے بندے کو فوراً سمجھ لیتے کہ یار اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں، اس نے مجھے ویسٹ کر دیا، لیٹ گو کیجئے۔ اور یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ اعتماد کر لیتے ہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیں، اور یہ ویسے لیو والے جو لوگ ہیں نا یہ زیادہ دیر اکیلے نہیں رہتے، اگر کوئی رشتہ ان کا ختم بھی ہو جائے نا تو اکیلے یہ لوگ نہیں رہتے۔ اچھا بہرحال ان کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا جو ہے رویے میں لچک رکھیں، بورن لیڈرز ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ان کی قدر کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس کو سلیکٹ کیا ہے وہ این اسی لیول کے اوپر آپ کی قدر کرے جس طرح سے آپ کرتے ہیں، تو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کا روم جو ہے آپ بھی رکھیں۔ اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جی بدھ سملا، ورگو جس کو ہم کہتے ہیں۔ سملا کے لوگ عام طور پہ رشتوں میں اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ آپ کہہ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ذائچے میں پوزیشن جو ہے پلانٹس کی وہ تھوڑی سی ناقص ہے تو یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی سے نا دور ہوتے جاتے ہیں، اور جب دونوں مختلف زندگی کے مرحلوں میں ہوں خاص طور پہ تو یعنی اب دو پروفیشنلز ہیں، ٹھیک ہے، ایک کوئی کام کر رہا ہے دوسرا لائف پارٹنر کوئی اور کام کر رہا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں دو ڈائمینشنز میں ہے نا، تو پھر اس میں ان کا جو ریلیشن ہے وہ ویک پڑ جاتا ہے، یہ پروفیشنلی جو ہے ساؤنڈ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اپنا جو کوالٹی ٹائم ہے اس کو یہ لوز کر رہے ہوتے ہیں، تو چاہیے ان کو یہ کہ اپنا بانڈ برابر اسٹرانگ رکھنے کے لیے پروفیشنلی ٹھیک ہے صحیح ہونا ضروری ہے، مگر اپنا جو پرسنل بانڈ ہے اس کے لیے کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ضروری ہے۔ ورگو والے اصل میں جانتے یہ ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ محبت جو ہے وہ زبردستی نہیں چلائی جا سکتی، یا تعلق یا ریلیشن شپ جو ہے وہ زبردستی نہیں چلا سکتا کوئی بھی، لیکن یہ جو احساس ہے اس سے ان کو سکون نہیں ملتا، ان کے ذہن میں فیلنگ پھر بھی یہ رہتی ہے۔ دیکھیں اپنی اس کمی پہ کام کریں نا، کوالٹی ٹائم، پراپر کانورسیشن، بات چیت اپنے ساتھی کے ساتھ کریں، ورنہ پھر فیلنگ یہ رہتی ہے کہ جناب کوئی بڑا آپ کا کیا لیں کہ سول میٹ جس کو کہتے ہیں، روح کا ساتھی جس کو کہتے ہیں، آپ کو پھر اس کا احساس رہتا ہے کہ جی میں نے اپنا رشتہ جو ہے یا اس نے مجھ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ توڑ لیا۔ تو آپ اپنی جو چیز ہے وہ دیکھیں کہ اگر آپ ڈسٹنٹ ہیں اپنے پروفیشنز کی وجہ سے، یا آپ کسی ملک میں آپ کے لائف پارٹنر یا آپ کے پارٹنر سے کسی اور جگہ کے اندر ہیں، تو آپ اپنی کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے اس کو پراپرلی فل اپ رکھیے۔ اگر ایسی چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، اگر آپ کا یہ بٹ جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے، تو کمنٹس میں بتائیے گا ضرور۔ چینل آپ کا اپنا ہے اور آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ وقت نکالتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنے ویلیویبل کمنٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں، اس سے یقین کریں کہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مزید کمنٹس جو ہیں کام کے لحاظ سے اگر آپ وہ بھی دیں تو میں انتہائی مشکور ہوں گا آپ کا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، جو زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور بنوانا چاہیے، شادی کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے، اپنی صحت، کام، کاروبار، جاب، سفر کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی اگر آپ جاننا چاہیں ذائچے کے تھرو، تو اپنا ذائچہ بنوائیں۔ جاننے والی مکمل جو چیزیں جانتا ہے وہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ذائچہ جو ہے چونکہ ایسٹرالوجی ایک قدیم ترین علم ہے، تو اس سے جو رہنمائی ہے، جیسے پرانے زمانوں میں لوگ ستاروں کو دیکھتے تھے، صحراؤں میں سفر کرتے تھے، تو ایک رہنمائی جو ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ اچھی ضرور مل جاتی ہے۔ باقی ایک مسلمان یا مومن
کا جو ہے ایمان اس کا حصہ ذائقہ بالکل نہیں ہے. اس کو علم کے طور پہ ڈیل کریں. ایک اچھی رہنمائی جو ہے وہ یقیناً بہت سارے معاملات میں وہ مل جاتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.